آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا. اگر یہ لوگ 58(2) بھی آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں. اگر یہ ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 63 کے پہ نااہل کر دیں. پورا آزاد عدلیت نے، آزاد عدلیہ نے ہمارا جمہوریت میں، ہمارا جمہوری سفر میں 30 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد 18ویں ترمیم اور 1973 کی بحالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنٹس ڈالے. آپ تو کانسٹیٹیوشن کی فری میڈیا اینڈ پریس تو میرا چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہے مگر کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. بالکل مانتا ہوں کہ آج تو بہت برا حالات ہے، مگر مجھے تو لگا کہ تب بھی بہت برا حالات تھا کہ ایک ایسا فرعون بیٹھا تھا جس کے خلاف آپ بول ہی نہیں سکتے تھے. مطلب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ڈیفینیشن آپ لوگ مجھے بتائیں. میں تو وکیل نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ہوا. میں ہسٹری اور پالیٹکس پڑھا جہاں میرا نانا نے وکلا بن کے یہ کام کیا. آپ مجھے یہ سمجھائے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا. یہ فریڈم آف دا اسپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے، آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چو تک نہ کر سکیں. آپ کا میڈیا چینلز پہ کسی اینکر کے آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ ہو، وہ ڈیم فنڈ کا زمانہ یاد کرو. مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چیریٹی میں نہیں دینا چاہتا تو آپ کو کنٹیمپٹ پہ، آپ کے بزنسز پہ، مطلب یہ مذاق. I have not come to you for any specific person. I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی. میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا. آپ نے پوچھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہا تھا بھائی. آپ جیسے آنریبل وکلا تو کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے وکلا، چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار، آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح، ریاست ہوگی ماں کی طرح. ریاست بن گیا باپ کی طرح، اور اس میں بڑا بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے. مانے پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ، اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی، ہماری مرضی نہیں. جو ہم نے لکھا 63A کا آپ ذکر کر رہے ہو، آپ تو لائر ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی. تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ 63A کا مطلب کیا. It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے constitution میں کیا لکھا. آپ رضا ربانی سے پوچھیں، آپ صدر زرداری سے پوچھیں، وہ کمیٹی موجود ہے. ہم نے 63A اس لیے رکھا کہ بالکل ہم ہارس ٹریڈنگ پہ قتل لانا چاہ رہے تھے، مگر ہم پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے، ان کا ووٹ کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے what آپ مجھے بتائے، آپ وکلا ہو، before any interpretation is given, any court gives any interpretation, سب سے پہلے اہمیت یہ نہیں ہے کہ پلین میننگ ہے جو لکھا ہوا ہے، جب آپ پڑھتے ہو وہ جو پلین میننگ ہے، that is what the constitution means. ہم نے 63A جب پاس کروایا وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو فلور کراسنگ کا طریقہ کار ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹیں ڈالیں، اور ڈالے.
ہم نے کہا آپ پارٹی لائن کے پابند، جہاں تک آئینی ترمیم، عدم اعتماد، بجٹ کا ووٹ، مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا، یہ فری مائنڈ تھا. آپ پارٹی لسٹ پہ پھر الیکشنز بند کرے یار. پارٹی کا الیکشن ہو، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو، مجھے ایک پرسنٹیج ملے، اور آنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی. پہلے سے آپ کو پتا ہے اسٹرینتھ اتنا ہے، بل پاس، بل ناٹ پاس. اب واٹ ڈڈ اے جوک. Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they are elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. Magar of their free mind and free conscience when they decide کہ نہیں یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں حلقے کے عوام کو منہ نہیں دے سکتا، میں نہیں ووٹ ڈالتا. یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے، اتنے سارے کالے سانپ ہیں، تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.